بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب و غریب برزخی کیڑا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے استاد محترم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا جو ان کے ہم جماعت مولوی مصطفیٰ بن مولانا سید احمد دہلوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وطن دہلی پہنچا تو یہ وہ زمانہ تھا جب جمنا میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور جمنا کے کنارے کچھ قبرستان تھے۔ ان میں سے بہت سی قبریں بہہ گئی تھیں۔ ایک قبر جو ٹوٹی تو اس کی مٹی بہہ گئی اور اس کی لاش نمایاں ہو گئی۔ پانی تو ہٹ گیا لیکن وہ لاش وہیں رکھی ہوئی تھی۔ مولوی مصطفیٰ کا بیان ہے کہ اس لاش کو دیکھنے کے لیے آس پاس بہت سے دھوبی جو کپڑے دھو رہے تھے وہاں آ کر جمع ہو گئے اور بات بہت پھیل گئی تو شہر سے بھی لوگ آنے لگے اس لاش کو دیکھنے کے لیے۔ اس لاش کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا اور وہ کیڑا تھوڑی دیر کے بعد اس لاش کو ڈنگ مارتا۔ جب وہ اس لاش کو ڈنگ مارتا تو لاش ایک دم لرز جاتی اور اس کا رنگ بدل جاتا اور کئی منٹ بعد لاش اصلی حالت پر آ جاتی۔ جب وہ اصلی حالت پر آتی تو وہ کیڑا پھر سے ڈنگ مارتا، لاش پھر اسی طرح لرزتی اور اس کا رنگ بدل جاتا۔ اسی دوران کسی دھوبی نے اس لاش پر رحم کھا کر زور سے کیڑے کو کنکر ماری۔ وہ کنکر کیڑے کو تو نہیں لگی لیکن پاس جا کر لگی تو ایک دم سے کیڑا اٹھا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ بیٹھا اور اسے ڈنگ مار دیا۔ اس دھوبی کو ڈنگ مار کر پھر اس لاش کے اوپر جا بیٹھا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دھوبی بہت زور سے چلایا اور اس نے کہا کچھ عجیب قسم کی آگ میرے اندر ہے کہ نہ میں کہہ سکوں کہ سانپ نے کاٹا، نہ یہ کہہ سکوں کہ بچھو نے کاٹا، نہ یہ کہہ سکوں کہ آنکھ میں جلا۔ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ کس قسم کی گرمی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر راگ میں ہزاروں بچھو پڑے ہوئے ہیں جو ڈنگ مار رہے ہیں۔ خیر اس کے ہاتھ پر باندھ دیے گئے۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیڑا کوئی عالم مادی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عذاب ہے۔ میں نے اس میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کی اور اس کے علاوہ کچھ قرآن شریف کی آیتیں اور صورتیں جو مجھے یاد تھیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے تلاوت کی۔ وہ کیڑا بالکل مزمحل ہو کر ایسا رہ گیا جیسے راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میت کو دفن کر دیا اور وہ دھوبی بھی 2-3 دن تک زندہ رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں اپنا کرب و بے چینی بیان نہیں کر سکتا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کس طرح کی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے اور قبر کے عذاب سے بچائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے۔ آمین ثم آمین۔